بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے ایک شخص جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے سب سے پہلے اپنی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کے بھی دعویٰ کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے آج سے چند سال قبل ایک شخص جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے اس فرقے کی ابتدا کس طرح سے ہوئی اور اس فرقے کا ایجاد کرنے والا، مہدی و مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والا اس شخص کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس فرقے کا کام کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ بھولے بھالے نوجوان، بھولے بھالے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اس بات کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس کا جو کہنا ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، یہ جو من گھڑت باتیں بیان کرتا ہے، من گھڑت حدیث کو جو نقل کرتا ہے، اس کی صحیح حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس شخص کا نام شکیل بن حنیف ہے، ایک چھوٹی سی بستی جس بستی کا نام عثمان پور ہے، بستی عثمان پور، ضلع دربھنگا، صوبہ بہار کا رہنے والا ہے۔ دہلی کے اندر یہ شخص رہتا تھا اور دہلی میں اس شخص نے نئی قادیانیت کی بنیاد ڈالی اور دہلی میں اس نے اپنے آپ کو مہدی و مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور دہلی کے مختلف علاقوں میں مہدیت و عیسائیت کی تبلیغ شروع کرنے لگا۔ اور دہلی کا ایک علاقہ جس کو نبی کریم کہتے ہیں، نبی کریم کو اس نے اپنا مرکز بنایا، وہاں پر رہ کر اور لکشمی نگر کے دوسرے 2 علاقوں میں خوب محنت کی، وہاں کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں دور دراز سے آئے ہوئے نوجوان جو زیر تعلیم ہیں ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور ان کو بہکا کر اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ جب ان کی یہ حرکت وہاں کے علماء، وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہاں کے لوگ متحرک ہوئے اور اس کے خلاف ایکشن لیا، تو دہلی کے اندر یہ اپنی جگہ کو بدلنے لگا۔ آخر کار وہاں کے لوگوں کے ایکشن میں آنے کی وجہ سے دہلی چھوڑنے پر یہ شخص مجبور ہو گیا اور دہلی چھوڑ کر اورنگ آباد کی طرف رواں ہوتا ہے، اورنگ آباد کی طرف رخصت ہو جاتا ہے، نکل کر چلے جاتا ہے۔ مہاراشٹر کے ایک ضلع ہے اورنگ آباد، اس علاقے کی طرف آتا ہے اور کسی اسلام دشمن نے، کسی شیطان پرست نے اورنگ آباد کے ایک علاقے کو باقاعدہ طور پر خرید کر بستی آباد کی، بستی بسایا اور اس علاقے میں یہ شکیل بن حنیف نئے قادیانیت کے بانی، نئے فرقے کی ایجاد کرنے والا اس علاقے میں بس گیا اور سارے کے سارے اس کے حواری وہاں پر رہتے ہیں۔ یہی اورنگ آباد کا وہ علاقہ اس کا مرکز ہے اور سارے اسی کے حواری وہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ صرف دہلی اور اورنگ آباد یعنی مہاراشٹر تک یہ فرقہ پھیلا ہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف صوبوں میں یہ فرقہ پھیل چکے ہیں، بہار میں بھی، یو پی میں بھی، آندھرا میں بھی، کرناٹک میں بھی اور بھی کئی علاقے میں جو ہے نا فرقہ شکیلیت، شکیل بن حنیف کے دائی جو ہے نا پھر کر کام کر رہے اور لوگوں کو بہکا رہے۔
اس کا کام کرنے کا انداز سب سے پہلے یہ نوجوانوں سے جو کالجوں میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، بھولے بھالے نوجوان، ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور رابطہ جب قائم ہو جاتا ہے تو ان سے عام دینی گفتگو کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، دین کی باتیں سمجھاتا ہے۔ سمجھاتے سمجھاتے وہ قیامت کے احادیث بیان کرتا ہے، قیامت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور یہ اس فرقے کی جو داعی، دعوت دینے والا، اس فرقے کی جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ سنت کے بڑے پابند ہو۔ مثلا لمبی داڑھی ہوتی ہے، کرتا پہنا ہوا ہوتا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتے ہیں، اپنے ہر کلام میں، اپنے ہر بات میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو اس کے ان الفاظ سے مخاطب سامنے والا شخص، سامنے والا نوجوان بہک جاتا ہے اور اس کی جال میں آ جاتا ہے۔ بڑے چالاکی کے ساتھ، یہاں تک کہ فرماتے ہیں، میں نے ابھی علماء سے سنا کچھ دن پہلے کہ شقیل بن حنیف کی جو داعی ہوتے ہیں تو وہ لوگ جادو وغیرہ بھی جانتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سے بھی سامنے والے کو اپنے بہکاوے میں لے آتے ہیں، سامنے والے کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں۔ مثال دے کر ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ ایک بڑے مفتی صاحب تھے اور ختم نبوت کے بارے میں بڑے سخت تھے۔ ختم نبوت کا جو ہے نا، بڑی قربانیاں دینے والے، بڑے محنت کرنے والے تھے ختم نبوت کے بارے میں لے کر۔ اس فرقے سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس فرقے کے بارے میں بتا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ان کا ایک ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیا، بند ہو گیا۔ شیموگا سے جب وہ واپس گھر جا رہے تھے، گھر نہیں جا سکتے تھے، تو بتانے لگے کہ یہ بیٹھ کر منزل کو بار بار پڑھنے لگے، منزل کو بار بار پڑھنے لگے، منزل کو بار بار پڑھنے کی وجہ، پڑھ کر پھر جب دم کرنے لگے تو منزل پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے ہاتھ اور پیر کام کرنا جو چھوڑ دیا تھا، الحمدللہ کام کرنے لگا اور ہاتھ اور پیر میں طاقت پیدا ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کی جو داعی ہوتے ہیں، جادو وغیرہ بھی جانتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو، اپنے سامنے والے مخاطب کو جو ہے نا، اپنے ہوس میں، اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اپنے بہکاوے میں لے آتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی باتیں بتاتا ہے، قیامت کی جانکاری دیتا ہے کہ یہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے واقعات آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، برائیاں عام ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ قیامت کے قریب دجال کا ظاہر ہونا ہے، دجال ظاہر ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر بتاتا ہے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ امریکہ اور فرانس جو ہے، یہ دونوں ملک دجال ہے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور جب ہم امریکہ اور فرانس دونوں کو ملاتے ہیں تو بیچ میں لفظ کافر آتا ہے، اسی لیے اسی دونوں ملک کو ہم دجال مانتے ہیں، یہی دونوں ملک دجال ہے۔ اس کے بعد دجال کی ایک آنکھ ہوں گے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو سیٹلائٹ کو یہ دجال کی آنکھ بتاتا ہے۔ دجال کے سواری ہوں گے، حدیث میں ہے دجال کے سواری گدھا ہوگا۔ تو لیکن یہ شکیل بن حنیف کے داعی سامنے والے کی یہ بتاتا ہے، فائٹر پلین جس کے ذریعے سے جنگ کی جاتی ہے، جس فائٹر کے ذریعے سے، اس فائٹر کو دجال کی سواری بتاتا ہے۔ اور یہ حدیثیں، یہ باتیں من گھڑت جس کا دور دور تک حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیان کرنے کے بعد یہ علماء کے بارے میں، علماء کو لے کر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں، یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ حدیثیں
قیامت کے بارے میں جو ہے، دجال کے بارے میں جو ہے علماء کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ علماء کو یہ حدیثیں مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی۔ مدارس میں علماء کو تو صرف نماز روزے کے باب پڑھائے جاتے ہیں تاکہ مدارس اور مساجد تک رہ جائے۔ علماء کو یہ حدیث معلوم نہیں، علماء ان حدیثوں سے واقف نہیں ہے۔ اب جو ہے نا یہ باتیں سننے کے بعد سامنے والے کو مخاطب جو ہے نا دین کے بڑے ماہر علماء سے زیادہ جانکاری رکھنے والے سمجھنے لگتا ہے۔ تو پھر اب یہ بتاتا ہے کہ جب دجال ظاہر ہو گیا تو امام مہدی کا آنا ہے، تو امام مہدی آ چکے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں۔ اب صرف اور صرف امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اب یہ سامنے والا بے قرار ہو جاتا، جب امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں تو ہمیں ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ جب یہ ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دائی یہی کہے گا کہ ہم ان کو ڈائریکٹ نہیں مل سکتے ہیں، پہلے صوبائی امیر جو ہے، اسٹیٹ کے جو امیر ہیں ان سے ملائی جاتی ہے، ان سے ملاقات کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے میں نے ابھی پڑھا کتاب میں کہ یو پی کا ایک امیر، بنارس میں ایک ہندو کا کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے اندر زیر تعلیم ایک نوجوان ہے، وہ یو پی کا جو ہے نا امیر ہے۔ تو اسی طرح سے صوبہ کو جو امیر ہوتا ہے ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ پھر اگر وہ بیعت کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اورنگ آباد اس کو بھیج دیا جاتا ہے اور شکیل بن حنیف سے ملاقات کر کے اس کو بیعت کیا جاتا ہے۔ لیکن ہوشیاری کے ساتھ بیعت سے پہلے کسی کو اس کا نام نہیں بتایا جاتا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے اس نے دجال کے متعلق جو باتیں گھڑی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے، اور امام مہدی ہونے کا جو دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ ہونے کی جو دعویٰ کیا ہے، اس کی یہ باتیں بھی انشاءاللہ احادیث کے روشنی میں، صحیح احادیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔